یہ سارے کیپسول ہمیں عمارت میں ہر طرف پھیلانے ہوں گے، آؤ میرے ساتھ۔ ٹرانکو نے پلاسٹک بیگ کھول کر ان میں سے کئی کیپسول جو کسی ٹھوس میٹیریل کے بنے ہوئے تھے نکال کر ملیشیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ان کیپسولوں کو مختلف اطراف میں پھینکنا شروع ہو گئے۔ ایک ایک کیپسول انہوں نے کمروں میں بھی اچھال دیے تھے۔ تمام کیپسول پھینک کر دونوں اکٹھے کھڑے ہوئے تو ٹرانکو نے جیب سے ایک چھوٹی سی مشین نکال لی۔ مشین پر بے شمار بٹن اور چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے۔ ٹرانکو نے بٹن پریس کیے تو مشین پر لگے ہوئے بلب سپارک کرنا شروع ہو گئے۔ ٹرانکو نے ایک اور بٹن پریس کیا تو اچانک مشین سے تیز روشنی سی نکلی اور تیزی سے ہر طرف پھیلتی چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ ملیشیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس مشین سے نکلنے والی ریز کا لنک ان تمام کیپسولوں سے ہو گیا ہے جو ہم نے عمارت میں پھینکے ہیں۔ اب کچھ ہی دیر میں یہاں موجود سارے حفاظتی سسٹم آف ہو جائیں گے۔ ٹرانکو نے کہا۔ اسی لمحے تیز دھماکہ سا ہوا اور مشین سے نکلنے والی روشنی یکلخت بجھ گئی۔ گڈ شو، اب راستہ کلیئر ہے۔ اس ریز سے یہاں موجود تمام حفاظتی سسٹم آف ہو گیا ہے۔ اگر یہاں کوئی ایٹمی بیٹری بھی ہوگی تو وہ بھی آف ہو گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی وہ ساری مشینیں بھی خود بخود بند ہو جائیں گی جو ان بیٹریوں یا کسی بھی پاور سسٹم سے لنکڈ ہوں گی۔ ٹرانکو نے کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، ملیشیا نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا؟ ٹرانکو نے پوچھا۔ اگر یہاں تہہ خانے ہیں تو یقیناً وہاں اور بھی افراد موجود ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تہہ خانوں میں جائیں تو وہ اچانک ہم پر حملہ کر دیں، ملیشیا نے کہا۔ تو ٹرانکو بے اختیار ہنس پڑا۔ ولسن نے یہاں جو SS-1 گیس پھیلائی تھی، اس گیس کے اثرات ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے ہیں بلکہ زمین میں جذب ہوتے ہیں، اور یہ اثرات زمین کی تقریباً 100 فٹ کی گہرائی میں جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے یہ اثرات زمین میں اترتے چلے جاتے ہیں، نیچے موجود ہر چیز اس کے اثر سے بے ہوش ہو جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا زمین کے نیچے رینگنے والی معمولی سی چونٹی۔ اگر تہہ خانوں میں مسلح افراد ہوئے تو وہ بھی اس گیس کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکیں گے، اور جیسا کہ ولسن نے بتایا تھا کہ اس گیس سے کسی کے خود بخود ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا جب تک انہیں SS-1 کے اینٹی نہ لگا دیے جائیں۔ ٹرانکو نے کہا، اور اس نے جیب سے ایک ٹارچ نما آلہ نکال لیا۔ اس نے ٹارچ روشن کی تو ٹارچ سے نیلے رنگ کی روشنی نکلنے لگی۔ یہ تو کلوٹو ٹارچ ہے جس سے کسی بھی قسم کے دروازوں کو کھولا جا سکتا ہے، ملیشیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کلوٹو ٹارچ کی بلیو لائٹ سے ہر قسم کے لاک سسٹم بیکار ہو جاتے ہیں اور بند لاک خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمہیں اب سرچنگ آلے سے تہہ خانوں اور خفیہ کمروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم یہ لائٹ یہاں ہر کمرے کی زمین اور دیواروں پر ڈالیں گے۔ جہاں بھی کوئی خفیہ راستہ ہوا اور لاکڈ ہوا تو اس ٹارچ کی روشنی سے خود بخود کھل جائے گا، چاہے وہ تہہ خانے کا لاک شدہ دروازہ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹرانکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ملیشیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اگر تم یہ سب کچھ اپنے ساتھ لائے تھے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ملیشیا نے اس کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے پوچھا کب تھا؟ ٹرانکو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ملیشیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اور اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی۔ اب یہ غصہ بعد میں دکھانا اور آؤ میرے ساتھ، ٹرانکو نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے برآمدے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ چلتے ہوئے فرش پر ٹارچ سے نیلی روشنی مسلسل ڈال رہا تھا۔ ایک کمرے کے پاس جا کر وہ رکا۔ اس نے ارد گرد کی دیواروں پر نیلی روشنی ڈالی اور پھر وہ ملیشیا کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ ہر قسم کے سامان سے عاری تھا۔ ٹرانکو اس کمرے کی دیواروں پر روشنی ڈالنے لگا، اور پھر جیسے ہی اس نے ایک دیوار پر روشنی ڈالی تو ٹارچ نما آلے سے نہ صرف ہلکی ہلکی بیپ کی آواز سنائی دی بلکہ جس حصے پر ٹارچ کی نیلی روشنی پڑی تھی وہاں روشنی کا رنگ بدل کر یکلخت سرخ ہو گیا۔ سرخ روشنی میں ایک دروازہ سا بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جبکہ بظاہر وہاں سپاٹ دیوار کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ یہ ہے خفیہ راستہ، ٹرانکو نے کہا، اور اس نے آلے پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو سرخ روشنی میں جو دروازہ دکھائی دے رہا تھا وہ یکلخت سبز رنگ میں تبدیل ہوا، اور پھر ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دیوار کا وہ حصہ سائڈ دیوار میں گھستا چلا گیا۔ انہیں دوسری طرف ایک خلا دکھائی دیا۔ وہ آگے بڑھے تو انہیں نیچے سیڑھیاں جاتی ہوئی دکھائی دیں۔ آؤ، ٹرانکو نے کہا، اور تیزی سے خلا میں داخل ہوا اور سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ملیشیا نے جیکٹ کی جیب سے مشین پسٹل نکالا اور اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک چھوٹی سی راہداری میں آئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا۔ ٹرانکو نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک بڑا ہال کمرہ تھا جہاں ہر طرف ستون ہی ستون دکھائی دے رہے تھے، اور سائڈ کی تمام دیواروں میں بے شمار کمروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ تہہ خانے کے کمرے تھے۔ ہال مکمل طور پر خالی دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں تو بے شمار کمرے ہیں، ملیشیا نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو یہاں تہہ خانے میں بھی بھرپور سیٹ اپ بنایا گیا ہوگا، ٹرانکو نے کہا۔ لیکن یہاں تو کوئی آدمی موجود نہیں ہے، نہ بے ہوش اور نہ ہی ہوش میں، ملیشیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس عمارت میں ہر طرف جدید ترین حفاظتی انتظامات ہیں۔ اگر ہم نے یہاں SS-1 گیس نہ پھیلائی ہوتی تو شاید ہم اس عمارت کے اندر بھی نہ پہنچ پاتے۔ چونکہ اس عمارت کی حفاظت کا سارا انتظام سائنسی آلات سے کیا گیا ہے، اس لیے شاید یہاں کسی آدمی کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، ٹرانکو نے کہا۔ ہو سکتا ہے آدمی ان کمروں میں ہو، ملیشیا نے کہا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، ٹرانکو نے کہا۔ تو کیا ہمیں اب یہ سارے کمرے چیک کرنے ہوں گے؟ ملیشیا نے کہا۔ ہاں، لڑکی ضرور یہیں کسی کمرے میں موجود ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ان کمروں کو چیک کرنا چاہیے، اور جیسے ہی لڑکی مل جائے ہم اسے لے کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ جانے سے پہلے ہم یہاں میگا پاور بم نصب کر دیں گے اور باہر جاتے ہوئے سیکرٹ سروس کے ممبران کو بھی گولیاں مار دیں گے۔ اس طرح ہمارا مشن مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہمیں اس لڑکی کو لے کر جلد از جلد پاکیزہ چھوڑنا ہے، ٹرانکو نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دائیں طرف کے کمروں کو چیک کرو، میں بائیں طرف چیک کرتی ہوں، ملیشیا نے کہا۔
नहीं, सारे कमरे लॉक्ड मालूम हो रहे हैं। इनके लॉक बगैर क्लोटो लाइट के नहीं खुलेंगे, ट्रांकू ने कहा और फिर वो सामने वाले कमरे के दरवाजे के पास आया। इसने दरवाजे पर टार्च नुमा आले से नीली लाइट डाली तो दरवाजे पर पड़ने वाली नीली रोशनी का रंग सुर्ख हो गया। ट्रांकू ने एक बटन प्रेस किया तो सुर्ख रंग सब्ज रंग में तब्दील हुआ और टाक की आवाज के साथ कमरे के दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो अंदर दाखिल हुए तो इन्हें एक और हाल नुमा कमरा दिखाई दिया जिसमें हर तरफ औलादी अलमारियां रखी हुई थीं। ये तो कोई स्टोर रूम मालूम हो रहा है, मिलीसिया ने कमरे में पड़ी हुई अलमारियां देखते हुए कहा। हाँ, आओ दूसरा कमरा चेक करते हैं, ट्रांकू ने कहा। इसने कमरे का दरवाजा बंद किया और दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दूसरे दरवाजे का कमरा खोलकर उसने देखा तो इन्हें कमरे की दीवारों में बड़े बड़े रैक्स बने हुए दिखाई दिए जिनमें हर किस्म का असलहा मौजूद था। निकलो यहाँ से, मिलीसिया ने कहा तो ट्रांको ने इस बात में सर हिलाया और कमरे से निकल आया। वो क्लोटो लाइट की टार्च नुमा आले से किसी कमरे का लॉक खोलते, इसे अंदर से चेक करते और फिर कमरे से निकलकर दूसरे कमरों की तरफ भाग जाते। तहखाने में मौजूद कमरे देख देख कर इन्हें अपने होश उड़ते हुए मालूम हो रहे थे। राना हाउस के नीचे बने हुए इन कमरों में असलहे के साथ साथ साइंसी आलात, साइंसी लेबॉर्ट्री और न जाने क्या कुछ दिखाई दिया था। एक कमरे का दरवाजा खोलने पर वो दोनों यकलहत ठटक गए। इस कमरे में दो स्ट्रेचर रखे हुए थे जिन पर दो लड़कियां बेहोश पड़ी हुई दिखाई दे रही थीं। इन लड़कियों में से एक लड़की को देखते ही ट्रांको की आंखों में चमक आ गई। ये है डॉक्टर अब्दुल हसन की बेटी नसरीन हसन, ट्रांको ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। और ये दूसरी लड़की पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ है, शायद, मिलीसिया ने कहा। हाँ, दोनों SS1 गैस के असर से बेहोश हैं। ये दोनों लड़कियां पहले इस छत के ऊपर वाले कमरे में मौजूद थीं। देखो छत की तरफ, वहाँ एक बड़ा सा चकोर कटाव है और इन स्ट्रेचरों के नीचे जमीन पर हाइड्रोलिक सिस्टम है। शायद इस छत को खोलकर इस हाइड्रोलिक सिस्टम के तहत इन्हें नीचे लाया गया है। ट्रांको ने कमरे की छत और जमीन को गौर से देखते हुए कहा। हाँ, शायद इन्हें खतरे के पेश नजर किसी कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत ऊपर वाले कमरे से नीचे लाया गया है, इसीलिए हमारे आदमियों को ये लड़कियां नहीं मिली थी, मिलीसिया ने कहा। मिलती भी कैसे, हम साइंस की जादुई दुनिया में जो पहुंचे हुए हैं, यहाँ ऐसे जबरदस्त इंतजामात हैं जिन्हें देखकर वाकई अकल दांग रह गई है, ट्रांको ने कहा। अब तो मेरा यकीन और भी ज्यादा पुख्ता हो गया है कि ये जगह जरूर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर है और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का पुरस्कार चीफ, जिसका नाम X2 है, वो भी इन्हीं में से किसी एक कमरे में बेहोश पड़ा होगा। X2 के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन है, यहाँ तक कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। और हम इत्तेफाक से पुरस्कार X2 के हेडक्वार्टर में है, तो क्यों ना हम आज इस बात का फायदा उठाएं और X2 को भी तलाश कर लें। हम शायद इस दुनिया के वो खुशनसीब इंसान होंगे जो आज अपनी आंखों से X2 को देखेंगे, मिलीसिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा। इसमें बहुत वक्त लग जाएगा मिलीसिया, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक कोई इस तरफ नहीं आया है। इन इमरान में अली इमरान मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, वो यकीनन बाहर होगा। ऐसा ना हो कि हम यहाँ X2 को तलाश करते रह जाएं और इधर इमरान यहाँ पहुंच जाए, ट्रांको ने कहा। तो क्या हुआ, बाहर हमारी सुपर फोर्स मौजूद है, आसमान पर विल्सन की ऑपरेटर्स मशीन मौजूद है। अगर इमरान और इसके साथी यहाँ आए तो वो इनकी नज़रों में आए बगैर इमारत में दाखिल ना हो सकेंगे और तब तक हम अपना काम करके यहाँ से इस लड़की को लेकर निकल जाएंगे, मिलीसिया ने कहा। मेरा ख्याल है हमें अब मजीद कुछ नहीं करना चाहिए, लड़की हमें मिल गई है। बाहर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान मौजूद हैं, इन सब को हम आसानी से बेहोश की हालत में गोलियां मारकर हलाक कर सकते हैं। और यहाँ असलहे का स्टोर है, यहाँ हम एक भी रिमोट कंट्रोल बम रख कर निकल जाएं तो बाहर जाकर हम आसानी से इस पूरी इमारत को उड़ा सकते हैं। अगर यहाँ X2 मौजूद है तो वो इस इमारत में हमेशा ही के लिए दफन होकर रह जाएगा, ट्रांकू ने कहा। नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, तुमने जाना है तो उस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये डोर ओपनर मुझे दो, मैं यहाँ एक एक कमरा चेक करूंगी और जब तक मैं अपनी आंखों से X2 को ना देख लूंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं X2 को गोली मारकर यहाँ से इसकी लाश निकाल कर बाहर ले जाऊंगी ताकि दुनिया के सामने सबूत के तौर पर पेश कर सकूं कि मैंने दुनिया के पूरा असरार तरीन इंसान X2 को न सिर्फ तलाश कर लिया है बल्कि इसे गोली मारकर हलाक भी कर दिया है, मिलीसिया ने ठोस लहजे में कहा। यह तुम्हारी हाम हाँ की जिद है मिलीसिया, ट्रांको ने इसे खबरदार करते हुए कहा। जिद है तो जिद सही, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मिलीसिया ने इस बार वाकई जिद भरे लहजे में कहा। तो ट्रांको ने गुस्से से होंठ बेंच लिए। ठीक है, मैं इस लड़की को लेकर जा रहा हूँ, तुम डोर ओपनर लो और एक एक कमरे को खोलकर चेक करती रहो। जब तक X2 को देखकर मुतमईन हो जाओ तो खुद ही अपने मखसूस ठिकाने पर पहुंच जाना, मैं अब मजीद यहाँ नहीं रुक सकता, ट्रांको ने गसीले लहजे में कहा। ठीक है, जाओ, तुम, मैं अपना काम पूरा करके खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, मिलीसिया ने इसी तरह डीठ अंदाज में कहा। तो ट्रांको ने टार्च नुमा आला से थमाया और फिर इसने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई नसरीन हसन को उठाकर अपने कांधे पर लादा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर सोच लो मिलीसिया, तुम हाँ मौत को आवाज दे रही हो, मेरी बात मान लो और निकल चलो मेरे साथ यहाँ से, ट्रांको ने रुक कर मिलीसिया की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूँ और अब मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, मिलीसिया ने इसी अंदाज में कहा। तो ट्रांको ने बेख्तियार होंठ बेंच लिए। ठीक है, मरो फिर यहाँ, मुझे क्या, ट्रांको ने गसीले लहजे में कहा और तेजी से लड़की को उठाए एक तरफ दौड़ता चला गया। वो जिन रास्तों से गुजर कर आया था इन्हीं रास्तों से होता हुआ तहखाने से बाहर आ गया और फिर कमरे से निकलकर वो लड़की को लिए बैरूनी गेट की तरफ दौड़ता चला गया। इमारत में बददस्तूर खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। ट्रांको लड़की को लेकर बाहर आया तो सामने मौजूद जीप के पास खड़ा गैरी से देखते ही तेजी से इसकी तरफ लपका। ओ, आपको ये कहाँ से मिल गई? हमने तो पूरी इमारत छान मारी थी, गैरी ने हैरत भरे लहजे में कहा।
یہ خفیہ تہخانے میں تھی، اسے لے جا کر میری کار میں ڈالو، ٹرانکو نے کہا تو گیری نے اس بات میں سر ہلا کر اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالو اور ٹرانکو کی کار کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ ٹرانکو پریشانی کے عالم میں گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ملیشیا جلد ہی واپس آ جائے گی۔ کچھ دیر بعد اس نے انتظار کیا اور پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے لگا۔ یس رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ملیشیا کی آواز سنائی دی۔ میں امارت سے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں سے نکل آؤ۔ باہر آنے سے پہلے ایک میگا پاور بم جو تمہارے پاس موجود ہے کو چارج کر کے اسلحے کے اسٹور میں پھینک دینا، تاکہ یہاں سے جاتے ہی ہم اس عمارت کو تباہ کر سکیں۔ میں اب دوبارہ عمارت میں نہیں آؤں گا، ٹرانکو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ملیشیا نے کہا، میں یہاں اب 10 منٹ تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم 10 منٹ میں عمارت سے باہر نہ آئی تو میں لڑکی اور سپر فورس کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ عمارت کے اندر کئی کاریں اور 5 ویگنیں موجود ہیں، تم ان میں سے کوئی کار یا ویگن لے کر پھر خود ہی ٹھکانے پر آ جانا، ٹرانکو نے کہا۔ اوکے، مجھے 10 منٹ سے زیادہ لگ جائیں گے، اس لیے تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ اور اپنی سپر فورس کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تم مجھے اکیلی چھوڑ کر گئے ہو، اس لیے اب مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گڈ بائے، ملیشیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس سے پہلے کہ ٹرانکو سے کوئی مزید بات کرتا ملیشیا نے رابطہ ختم کر دیا۔ یہ لڑکی پاگل ہے، یہ ضرور مرے گی، مجھے اب واقعی یہاں نہیں رکنا چاہیے، ٹرانکو نے گراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے گیری تیزی سے واپس اس کی طرف آیا۔ میں نے لڑکی کو آپ کی کار کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا ہے باس، گیری نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں، تم بھی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لو اور نکلو یہاں سے، ٹرانکو نے کہا۔ کیا ان افراد کو ساتھ لے جانا ہے جنہیں ہم اندر چھوڑ آئے ہیں؟ گیری نے کہا۔ نہیں پڑا، رہنے دو انہیں اندر، ابھی تھوڑی دیر میں یہ ساری عمارت تباہ ہو جائے گی تو وہ سب اسی عمارت میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے، ٹرانکو نے منہ بنا کر کہا۔ اور مادام وہ کہاں ہے؟ گیری نے کہا۔ وہ ابھی اندر ہی ہے، تم اسے چھوڑو، وہ خود واپس آ جائے گی، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر جلد سے جلد نکل جاؤ، میں بھی جا رہا ہوں، ٹرانکو نے کہا، اور پھر وہ تیز سے چلتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی ہوئی نسرین حسن کو دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ مجھے ایک بار پھر ملیشیا سے بات کر لینی چاہیے، وہ احمق ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد وہ سچ مچ بے موت ماری جائے، ٹرانکو نے کہا۔ اس نے سیل فون آن کیا اور ایک بار پھر ملیشیا کا نمبر پریس کرنے لگا۔ دوسری طرف بیل بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی، لیکن ملیشیا اس کا فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ فون ریسیو کرو، نان سینس، اسے فون اٹینڈ نہ کرتے دیکھا ٹرانکو نے گھراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ دوسری طرف سے ملیشیا نے اس کا فون اٹینڈ کرنے کے بجائے ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو، نان سینس، ٹرانکو نے کہا، اور اس کے ایک بار پھر ملیشیا کو کال کیا، لیکن ملیشیا نے اس کا فون کاٹ دیا تو ٹرانکو کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیل گئے۔ ٹھیک ہے، مت اٹھاؤ میرا فون، تم نے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر مرو، اب واقعی مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، نان سینس، ٹرانکو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور سیل فون کار کے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ اسی لمحے گیری اور اس کے ساتھی جن 2 جیپوں میں آئے تھے، ان جیپوں میں سوار ہو کر تیزی سے اس کی کار کے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ ٹرانکو نے ہارن بھینچتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور پھر اسے تیزی سے آگے بڑھاتا ہوا عمارت کے گیٹ کے سامنے لایا۔ اس نے سامنے عمارت کی طرف دیکھا لیکن وہاں مکمل خاموشی تھی۔ اب میں صرف تمہارا 1 منٹ انتظار کروں گا ملیشیا، تم 1 منٹ کے اندر اندر باہر نہ آئی تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ٹرانکو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا اور پھر وہ انتظار کرنے لگا۔ 1 منٹ گزر گیا، ٹرانکو نے عمارت کے گیٹ کی طرف دیکھا لیکن وہاں سے اسے ملیشیا نکلتی دکھائی نہ دی تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ مرو، اب میں جا رہا ہوں، ٹرانکو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے کار تیزی سے بیک کی اور پھر اسے موڑ سے سڑک کی طرف لے گیا اور پھر وہ رکے بغیر اسے تیزی سے آگے بڑھاتا لے گیا۔ اس کے چہرے پر ملیشیا کے لیے غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران ٹائیگر کے بتائے ہوئے راستوں سے ہوتا ہوا ایک نواحی رہائشی کالونی میں آ گیا اور پھر اس نے کار ایک متوسط درجے کی کوٹھی کے سامنے روک دی جا کر۔ یہی ہے اور سہراب کی رہائش گاہ، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلایا اور کار سے باہر نکل آیا۔ ٹائیگر بھی کار سے باہر آ گئے۔ عمران کے اشارے پر ٹائیگر گیٹ کی طرف بڑھا اور اس نے سائڈ پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد 8-9 سال کا لڑکا باہر آ گیا۔ اس کے جسم پر سادہ سا لباس تھا اور بچے کی حالت بھی کچھ اچھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ حیرت سے ٹائیگر اور گیٹ کے سامنے کھڑی سپورٹس کار کو دیکھ رہا تھا۔ جی فرمائیں، بچے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سہراب صاحب یہیں رہتے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ جی ہاں، وہ میرے ڈیڈی ہیں، بچے نے جواب دیا۔ ہم ان سے ملنے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کے پاس لے جا سکتے ہو، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن ڈیڈی تو بیمار ہیں، بچے نے جواب دیا۔ ہم جانتے ہیں، یہ بتاؤ کہ کیا وہ کسی ہسپتال میں ہیں یا گھر پر ہی ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ وہ گھر پر ہی ہیں جناب، آپ کون ہیں، بچے نے کہا۔ میرا نام عبدالحی ہے اور یہ عمران صاحب ہیں، ہم ان کے دوست ہیں اور ان کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ عمران ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ رکے، میں ڈیڈی سے بات کر کے آتا ہوں، اگر انہوں نے اجازت دی تو میں آپ کو اندر لے جاؤں گا، بچے نے جواب دیا اور جانے کے لیے مڑا۔ اپنا نام تو بتا دو، ٹائیگر نے کہا۔ جی میرا نام عبدالسلام ہے، لڑکے نے جواب دیا اور مڑ کر تیزی سے اندر چلا گیا۔ کیا کہتے ہو، اور سہراب ملنے پر آمادہ ہو جائے گا، عمران نے لڑکے کو اندر جاتے دیکھ کر ٹائیگر کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، بیمار آدمی ہے، اس کی تیمارداری کے لیے اس کے دوست آتے رہتے ہیں اور وہ سب سے مل لیتا ہے کہ شاید ان میں کوئی اس کا مسیحا بن جائے اور اس کی امداد کر سکے، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بچہ واپس آ گیا۔ آئیں انکل، بچے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھول دیا۔ عمران اور ٹائیگر اندر داخل ہوئے اور پھر اس بچے کے ساتھ ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک پرانے سے بیڈ پر ایک اڈھیر عمر آدمی پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر چادر تھی اور وہ سوکھ کر کانٹا بنا ہوا تھا، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا۔
اور اس کی آنکھیں بھی اندر دنسی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے سر کے نیچے اونچا سرہانہ تھا، اس لیے وہ انہیں آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ او، اس کی حالت تو بہت خراب ہے، عمران نے اول سہراب کو دیکھتے ہی ہونٹ بھینج کر کہا۔ جی ہاں، کینسر کا پرانا عارضہ ہے جو اسے پوری طرح سے اندر سے کھا رہا ہے، ٹائیگر نے آہستگی سے کہا۔ معاف کریں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اول سہراب نے سلام و دعا کے بعد بلغم زدہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ان کے لیے واقعی ناشناس تھی۔ ہمیں دوست سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مدد کا سن کر اول سہراب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ او تشریف رکھیں، اول سہراب نے کہا تو عمران اور ٹائیگر بیڈ کے قریب پڑی دو پرانی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اور سہراب نے ہاتھوں کا زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ارے نہیں، آپ لیٹے رہیں، ہمارے لیے اٹھنے کی تکلیف نہ کریں، عمران نے کہا تو اور سہراب وہیں رک گیا۔ شکریہ، بیمار آدمی ہوں اس لیے اٹھ کر آپ کا استقبال بھی نہ کر سکا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، اور سہراب نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جلد آپ کو شفا دیں گے، عمران نے کہا۔ عبدالسلام، جاؤ اپنی ماں سے کہو مہمان آئے ہیں، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو، اور سہراب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بیٹے سے کہیں یہ بس ہمیں سادہ پانی پلا دے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ بیٹا ان کے لیے پانی لے آؤ، اور سہراب نے کہا تو عبدالسلام سر ہلا کر مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ آپ میں سے ایک کا نام عبدالحی ہے اور ایک عمران صاحب ہے۔ آپ میں سے عمران کون ہے اور کون عبدالحی؟ اور سہراب نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں عمران ہوں اور یہ عبدالحی ہے، عمران نے کہا۔ میرے بارے میں آپ کو کیسے معلوم ہوا اور آپ کسی امداد کی بھی بات کر رہے تھے؟ اور سہراب نے ان کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوڑیں اس بات کو کہ ہمیں آپ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کب سے بیمار ہیں، عمران نے پوچھا۔ 2 سال سے بستر پر پڑا ہوں، میری جو جمع پونجی تھی سب میرے علاج پر لگ گئی ہے، لے دے کر بس یہ مکان بچا اور یہ بھی گروی پڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس 2 ماہ کا وقت ہے، اگر 2 ماہ تک ہم نے رقم ادا نہ کی تو ہمیں مجبوراً یہ مکان بھی خالی کرنا پڑے گا۔ میں اس قدر لاچار ہوں کہ نہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، نہ اپنی بیماری کا علاج کرا سکتا ہوں۔ میری بیماری نے سب کو زندہ درگور کر رکھا ہے، اب انہیں شاید میری وجہ سے اس گھر سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، اور سہراب نے تھکے تھکے اور انتہائی درد بھرے لہجے میں کہا۔ ہوا کیا ہے آپ کو، عمران نے کہا۔ میں بلڈ کینسر کے عارضے میں مبتلا ہوں جناب، اور یہی کینسر ہی میری اور میرے خاندان کی زندگی کا روگ بنا ہوا ہے، اور سہراب نے اسی انداز میں کہا۔ تو آپ نے اب تک جو علاج کرایا ہے اس سے افاقہ کیوں نہیں ہوا، عمران نے ہونٹ بھینجتے ہوئے کہا۔ جب تک علاج کرانے کے قابل تھا کراتا رہا، افاقہ بھی ہوا تھا، لیکن بلڈ کینسر کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ ختم ہو جائے تو علاج ادھورا رہ جاتا ہے اور پھر یہ عارضہ دوبارہ لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جب تک علاج چلتا رہا میں ٹھیک رہا، لیکن جیسے ہی علاج کرانے میں تساہل سے کام لیا اس روگ نے پھر سے مجھ پر حملہ کر دیا اور پھر میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ عارضہ ختم نہ ہو سکا، اور سہراب نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کے عزیز رشتہ داروں اور دوستوں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی علاج کرانے کے لیے، عمران نے کہا۔ سب نے ہی مدد کی تھی، لیکن کب تک، اب میرے لیے کوئی اپنی زندگی بھر کی کمائی تو نہیں لٹا سکتا، اور سہراب نے جواب دیا۔ لیکن جس کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ تھی اسے تو آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، اس نے آپ کو کیسے اس حال میں چھوڑ دیا، عمران نے کہا۔ کون پارٹنر؟ آپ شاید ماسٹر گراہم کی بات کر رہے ہیں، اور سہراب نے کہا۔ اسی لمحے بچہ ٹرے میں 2 گلاسوں میں پانی لے آیا، اس نے بڑے ادب سے انہیں پانی پیش کیا اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ جی ہاں، میں ماسٹر گراہم ہی کی بات کر رہا ہوں، عمران نے کہا، لیکن اسی سے تو میں نے پارٹنرشپ کب کی ختم کر دی تھی، میں نے اس کے ساتھ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ بنانے کے لیے پارٹنرشپ کی تھی، لیکن اس نے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ جوئے اور شراب خانے بھی بنانے شروع کر دیے تھے۔ وہ غیر ملکی تھا، اور غیر ملکی بھی اس لیے ظاہر ہے کہ اس کی سوچ جوئے خانوں اور شراب خانوں تک ہی محدود ہو سکتی تھی۔ مجھے اس کا یہ کام پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے پارٹنرشپ ختم کر دی۔ اسے پارٹنرشپ ختم کرنے کا مجھے بہت نقصان ہوا تھا، اس نے میرے کروڑوں روپے ہڑپ کر لیے تھے، لیکن میں چاہ کر بھی اس کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکا تھا، کیونکہ غیر ملکی ہونے کی وجہ سے اب اس سے بہت سی مراد حاصل تھی، اور اس نے ایک خطرناک گروپ بھی بنایا ہوا تھا جو قتل و غارت گری کرنے میں لگا رہتا تھا، اس لیے میں نے اپنا نقصان برداشت کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا تھا، اور سہراب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو اس سے آپ کے حق کی کمائی مل جاتی تو شاید آپ آج اس طرح نہ پڑے ہوتے، عمران نے کہا۔ ہاں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، اس نے تقریباً میرے 50 کروڑ روپے دبا لیے ہیں، اگر وہ مجھ سے فریب نہ کرتا تو میں بیرون ملک جا کر اپنا علاج کراتا اور میرے خاندان کی ایسی حالت نہ ہوتی جو آپ ہے، اور سہراب نے افسوس زدہ لہجے میں کہا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کے یہ 50 کروڑ روپے ہم آپ کو اس سے واپس دلا سکتے ہیں، عمران نے کہا، تو اس کی بات سن کر اور سہراب بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اسے میری دولت کیسے واپس دلا سکتے ہیں؟ وہ اس دور کا بہت بڑا اور طاقتور آدمی بن چکا ہے اور انڈر گراؤنڈ کا بے تاج بادشاہ ہے جس کے سامنے پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا، پھر آپ اسے میرے 50 کروڑ روپے کیسے دلانے کا کہہ سکتے ہیں؟ اور سہراب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے جو کہا ہے اس میں سے ایک بات بھی جھوٹ نہیں ہے، ہم آپ کو آپ کی زندگی بھر کی کمائی واپس دلا سکتے ہیں، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ بہت جلد آپ کے حصے کی کمائی 50 کروڑ روپے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، عمران نے ٹھوس لہجے میں کہا، تو اور سہراب حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مم میرے 50 کروڑ روپے مجھے مل جائیں گے، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اور سہراب نے کہا، اس کا یہ لہجہ یکلہت تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا۔ جی ہاں، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، جلد ہی آپ کے 50 کروڑ روپے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ کیسے اور کب؟ اور سہراب نے اور زیادہ بے چین اور انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔
بہت جلد ہو سکتا ہے آج ہی، عمران نے کہا تو اور سہراب کی آنکھوں میں معدوم ہوتی ہوئی چمک پھر سے چمک اٹھی اور اس کے چہرے کا رنگ قدرت سر ہو گیا اور اس بار وہ یوں اٹھ کر بیٹھ کے جیسے اسے نئی زندگی مل گئی ہو یا اس کے جسم میں توانائی بھر گئی ہو۔ او اگر ایسا ہو جائے تو میرے سارے دل درد دور ہو جائیں گے، میرا علاج بھی ممکن ہو جائے گا اور میرے بیوی بچوں کے دن بھی پھر جائیں گے۔ اگر آپ وعدہ کر رہے ہیں تو نہ جانے کیوں مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور اگر ایسا ہو آپ نے مجھے ماسٹر گراہم سے میرے 50 کروڑ روپے واپس لا دیے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ان میں سے 5 کروڑ آپ دونوں کو دے دوں گا، میرے لیے 40 کروڑ بھی بہت ہیں۔ اور سہراب نے مسرت سے کامتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، 50 کروڑ آپ کی عمر بھر کی محنت کی کمائی ہے، یہ سب آپ کو ہی مبارک، ہم آپ سے 5 کروڑ تو کیا ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ عمران نے کہا تو اور سہراب کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تو پھر آپ یہاں میرے پاس کس لیے آئے ہیں؟ اور سہراب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ماسٹر گراہم کلب میں موجود ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نمبر 2 جس کا نام جیکسن تھا اس کی جگہ ماسٹر گراہم بن کر کام کرتا تھا۔ ماسٹر گراہم اسی شہر میں موجود ہے لیکن کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ یہ بات اس نے اپنے نمبر 2 جیکسن کو بھی نہیں بتائی ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ نہ صرف ماسٹر گراہم کو پہچانتے ہیں بلکہ اس کے کئی ٹھکانوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں جہاں پر اس کی موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے۔ آپ ہمیں اس کا حلیہ اور اس کے ٹھکانوں کے بارے میں بتا دیں، ہم اسے پکڑ کر جلد ہی آپ سے اس سے 50 کروڑ روپے لے کر آپ کو پہنچا دیں گے۔ عمران نے کہا، تو کیا آپ کا تعلق پولیس سے ہے یا کسی خفیہ ایجنسی سے؟ اور سہراب نے حیرت سے پوچھا۔ اس بات کو چھوڑے، عمران نے کہا، تو آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اور سہراب نے ہونٹ پینچ کر کہا، ماسٹر گراہم کہاں ہے؟ عمران نے کہا، ہوٹل برائٹ لائٹ کا نام سنا ہے آپ نے؟ اور سہراب نے کہا، ہاں، یہ ہوٹل ثاقب روڈ پر ہے، 3 اسٹار ہوٹل ہے۔ عمران کی بجائے ٹائیگر نے کہا، ہاں، اس ہوٹل کا مالک اور مینیجر گریس ہی اصل میں ماسٹر گراہم ہے۔ اور سہراب نے کہا تو ٹائیگر چونک پڑا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔